Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین کرام، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعات اس طرح وقوع پذیر نہیں ہوتے جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری پوشیدہ ہوتی ہے. ہماری آج کی ویڈیو میں مائکرو ویو اوون سے لے کر آئس کریم تک تمام ایسی چیزیں شامل ہیں جو حادثاتی طور پر دریافت یا ایجاد ہوئی اور اب ہماری روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ان میں سب سے پہلی جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ ہے آئس کریم کون. آئس کریم بذات خود کوئی نئی چیز نہیں. 200 سال قبل از مسیح میں بھی چین کے لوگ اس سے ملتی جلتی ایک چیز کھایا کرتے تھے، لیکن آئس کریم کون بہرحال سن 1904 میں ایجاد ہوئی. اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ سینٹ لیوس کے میلے میں آئس کریم کے سٹالز پر اتنا رش ہوتا تھا کہ سنبھالے سے نہیں سنبھلتا تھا. ارنسٹ میمرک نامی ایک دکاندار جو ایرانی بسکٹ بیچا کرتا تھا، اس نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت اپنے بسکٹوں کو گول کون نما شکل میں بنا کر اپنے ساتھی دکاندار کو دینا شروع کر دیا تاکہ وہ ان میں آئس کریم ڈال کر گاہکوں کو پیش کرے اور آئس کریم کے کپ اور چمچوں کی جھنجھٹ سے بھی آزادی حاصل ہو جائے. گاہک اس نئی چیز کو پسند کرنے لگے اور اس طرح سے آئس کریم کون وجود میں آ گئی. دوسری چیز ہے سیفٹی گلاس. فرانس کے ایک کیمیا دان ایڈورڈ بینڈکٹ ایک دن اپنی تجربہ گاہ میں کسی تجربے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ سے شیشے کا ایک بیکر پھسل کر نیچے فرش پر جا گرا. وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شیشہ کرچی نہیں ہوا بلکہ محض تڑک کر رہ گیا ہے. انہوں نے جب جانچ پڑتال کی کہ ایسا کیوں ہوا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ شیشے کے اس بیکر میں پتلے پلاسٹک کا محلول موجود تھا جو کسی پچھلے تجربے کے بعد اس میں بچ گیا تھا اور یوں ٹوٹ کر کرچیوں میں نہ تبدیل ہونے والا شیشہ ایجاد ہوا جو آج کل کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کاروں کی ونڈ سکرین وغیرہ، تاکہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں سکرین اگر ٹوٹے بھی تو اس کی کرچیاں کار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. ہماری تیسری چیز ہے ربڑ. ناظرین، 19ویں صدی میں ربڑ کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی. وہ نرم ہوتا تھا اور اس میں پائیداری بھی نہیں پائی جاتی تھی. ایک نوجوان سائنسدان چارلس گڈویئر کافی عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح ربڑ کی کوالٹی کو بہتر بنایا جائے. وہ خام ربڑ میں نمک، مرچیں، چینی، ریت اور ارنڈی کا تیل، یہاں تک کہ سوپ تک ملا کر تجربات کرتا رہا. یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز بنا رہا ہو، حالانکہ وہ بیچارہ تو محض ان سب چیزوں کے صحیح تناسب کے ملاپ سے ربڑ کو ایک مکمل شکل دینے کی کوشش میں مصروف تھا. تھک ہار کر ایک دن اس نے ایک مختلف تجربہ کرنے کا سوچا اور خام ربڑ میں میگنیشیا، چونا اور گندک کا تیزاب ملایا، لیکن ایک مرتبہ پھر اس کا تجربہ ناکام ثابت ہوا. ایک دن اسی طرح کے تجربات کے دوران اس نے خام ربڑ میں سلفر مکس کیا کہ اچانک وہ مرکب چارلس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایک گرم سطح پر گرا. یہ حادثہ کامیابی کی نوید بن گیا اور چارلس ویلکنائزڈ ربڑ بنانے میں کامیاب ہو گیا، جس سے اب باسکٹ بال سے لے کر گاڑیوں کے ٹائرز تک بے شمار چیزیں بنائی جاتی ہیں. اگلی چیز ہے پلاسٹک. پلاسٹک کی ایجاد سے پہلے سریش نما ایک مادہ جو الکحل اور سرکے کے ملاپ سے بنایا جاتا تھا وہ استعمال ہوتا تھا. 20ویں صدی کے شروع تک مختلف مقاصد جیسے لکڑی کو فارمیکا کرنے، ریکارڈ پلیئرز کے ریکارڈ بنانے اور دانتوں کی فلنگ تک کے لیے استعمال ہونے والے اس مادے کو شیلوک کہتے تھے، مگر یہ بہت مہنگا پڑتا تھا. اس وجہ سے کیمیا دان لیو ہینڈرک نے شیلاک کا کوئی سستا متبادل تلاش کرنا چاہا. اپنے تجربات کے دوران وہ شیلوک سے بھی زیادہ فائدہ مند چیز بنانے میں کامیاب ہو گیا. نیا مکسچر ایک ایسا قابل ذکر مادہ تھا جو انتہائی درجے کی حرارت کو بھی برداشت کر سکتا تھا. یہی مادہ بعد میں پلاسٹک کے نام سے جانا گیا. اینٹی ڈپریسنٹ ادویات. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص ڈپریشن کے مرض کا شکار نظر آتا ہے. جدید دور کی معروف زندگی غیر متوازن کھانوں اور سہولیات کے حصول کی بھاگ دوڑ اس کی بنیادی اسباب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں لوگوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا تھا. ہر دور کے اپنے تقاضے اور مسائل ہوتے ہیں.
آج شاید یہ مرض زیادہ شدت اختیار کر گیا ہو، مگر یہ موجود ہر زمانے میں رہا ہے۔ اینٹی ڈیپریسنٹ ادویات پہلے پہل سن 1957 میں سامنے آئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ادویات اصل میں ٹی بی کے مرض کے سدباب اور علاج کے لیے بنائی گئی تھیں، جو اس وقت ایک موذی اور ناقابل علاج مرض سمجھا جاتا تھا۔ اس کو بنانے والے فارماسسٹ نے یہ بات نوٹ کی کہ ان ادویات نے ٹی بی کے علاج میں تو خاطر خواہ فائدہ نہیں دکھایا، لیکن ان ادویات کو استعمال کرنے والے مریضوں کے مزاج پر ان کے بے حد خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جب سے اب تک یہ ادویات ڈپریشن کو رفع کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹک۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے سائنسدان الیگزینڈر فلیمنگ کی لیبارٹری کے فرش پر ہر طرف کاغذ اور بیکرز بکھرے ہوئے تھے۔ پلیٹوں میں مختلف اقسام کے بیکٹیریاز کو معائنہ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن سائنسدان نے دیکھا کہ اس پلیٹ میں پھپھوندی لگی ہوئی ہے، جس میں پیپ کا موجب بننے والے جراثومے رکھے ہوئے تھے، اور پھپھوندی نے ان جراثوموں کو ختم کر دیا۔ فلیمنگ نے اس پھپھوندی پر مزید تحقیق کی اور اس کے نتیجے میں اینٹی بائیوٹک وجود میں آئیں۔ اس دریافت پر فلیمنگ کو سن 1945 میں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ سن 1895 میں ولم رونیجن نے حادثاتی طور پر ہی ایکس ریز دریافت کی۔ ایک بار اس نے لاشعوری طور پر الیکٹرانک بیم کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا تو اسے فوٹوگرافک پلیٹ پر اپنے ہاتھ کا عکس نظر آیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ عکس ہاتھ کے اندرونی حصے کا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ تابکاری شعاعیں ٹھوس اشیاء اور اجسام میں سے گزرتے ہوئے ایک سائے جیسا عکس بناتی ہیں۔ آج ہم جسم کے اندر ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو دیکھنے کے لیے ایکس ریز کا استعمال کرتے ہیں، جو اصل میں ایک حادثاتی طور پر وجود میں آئی تھی۔ مائکرو ویو اوون۔ ناظرین، اگلی مرتبہ جب بھی آپ اپنا کھانا سیکنڈوں میں گرم کریں تو پرسی اسپینسر کو ضرور یاد رکھیے، جو ایک امریکی موجد تھا۔ اس اوون کی ایجاد سے پہلے مائکرو ویو صرف ریڈار میں استعمال ہوتی تھی۔ ایک دن اسپینسر، جو بحریہ کا ایک ریڈار اسپیشلسٹ بھی تھا، اس نے محسوس کیا کہ جب وہ مائکرو ویو پیدا کرنے والے آلے کے سامنے کھڑا تھا تو اس کی جیب میں موجود چاکلیٹ بار بار پگھل کر ایک چپچپی سی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور اس طرح یہ حادثہ سن 1945 میں مائکرو ویو اوون کی ایجاد کا باعث بنا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔